ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد میرے محترم عزیز دوستوں بزرگوں پیارے ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور فضل ہے، اسی کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے ارادے سے ہم تمام حضرات کو مسجد کے اندر میں جلدی پہنچنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام حاضرین کا اور جتنے بھی ہمارے یار دوست ساتھی انشاءاللہ راستے میں آتے ہی ہوں گے، اللہ پاک تمام کا مسجد میں حاضر ہونا، نماز کے لیے، عبادات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور چند باتیں نصیحت کی جمعہ سے پہلے سننے کے لیے اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے دوستوں بزرگ، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی نیت سے بخوبی واقف ہے۔ انما الاعمال بالنیات، حدیث میں لکھا ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کام کے فیصلے کو اس کی نیت پر موقوف رکھتے ہیں کہ جیسا اس کی نیت ہوگا اللہ پاک اس کے لیے ویسے ہی فیصلے فرماتے ہیں۔ کام تو ہو جائے گا، جس کام کے لیے ہم گئے ہیں وہ کام تو ہو گیا، لیکن میرے دوستو جزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا تو ہمیں میرے دوستو موافق ملتا ہے یا میرے دوست بزرگوں اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تو نیت آدمی کا اچھا ہو، نیت آدمی کا صحیح ہو۔ میرے دوست بزرگوں، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بڑا سے بڑا عمل کر جائے لیکن اس کے اندر میں نیت صحیح نہ ہو، میرے دوستو وہ کام قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور یہاں تک کہ آدمی حج کرنے کو چلا جائے، 14,000 پیسہ لگا کر چلا جائے، 20,000 لگا کر چلا جائے، مشقتیں خوب برداشت کرے، وہاں پہ بیمار بھی ادھر ہو جائے اور واپس میرے دوستو آ کر یہ نیت لے کر آئے کہ لوگ مجھے حاجی بولیں گے، 14,000 پانی چلائے، کچھ نہیں ملا، برباد ہوئی، جو کری ٹاٹل کے چلا گیا رام، یہ صحیح نہیں ہے۔ نیت میرے دوستو سب سے بڑی چیز ہے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ آدمی اگر سچے دل سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھا رہے مسجد میں، اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے اشراق کی، اسے دوستو حج اور عمرے کا ثواب یہی مل جاتا ہے۔ جو چلے گئے الحمدللہ، جو نہیں جائے ہے، دیکھو اللہ پاک تھوڑا تھوڑا نیکی پہ بڑا بڑا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی یہ نیت سے اشراق کی نماز شروع کر دے کہ اللہ پاک ہم تو جا نہیں سکتا ہے، اتنا اللہ اوقات ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں آ کے مجھے حج اور عمرے کا ثواب یا اللہ تو دے دینا، اللہ ایک روز اس کے پہنچائے دی، وہاں پہ کوئی نہ کوئی رقم سے اللہ پاک اس کے پہنچائے دے گی۔ اس کے دل میں اتنا فکر اور نیت ہے کہ اشراق کی نماز میرے گھر میں آ کے ادا کرتا ہے اور پڑھ کر جاتا ہے، اتنا شوق، اتنا اس کے اندر میں پیار ہے تو میں اس کو ضرور بھیجوں۔ دوستو یہ نیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو آدمی میرے دوستو کوئی بھی کام کرے، بڑا سے بڑا، چھوٹا سے چھوٹا، اس میں میرا نیت ہو، میری نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو میرے دوستو وہ کام چاہے کمپلیٹ ہو یا نہ ہو، اللہ دوستو اس کا پورا اجر دیتے ہیں۔ حدیث میں لکھا موجود ہے کہ ایک آدمی قرآن شریف سیکھنا شروع کرے، الف با تا سے اسٹارٹ کرو، پہلا روز آیا، پہلا دن آ کر الف با تا سا سیکھ کے چلا گیا اور دل میں یہ ارادہ تھا یا اللہ انشاءاللہ میں کبھی نہ کبھی حافظ بنوں گا۔ تو سیکھنے کے لیے مسجد میں گیا، مکتب میں گیا، امام صاحب کے پاس گیا، 3 حروف سیکھ کر گیا، الف با تا سا، 4 سیکھ کر یہاں سے نکل گیا۔ جیسے گھر پہنچنے والا ہی تھا، ٹرک سے دھکا لگا، میرے دوستو اس کی جان نکل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت پر یہ فیصلہ کریں گے کہ قیامت میں میرے دوست بزرگوں ان کو حافظوں کے لائن میں کھڑا کریں گے۔ یہ اپنے آپ سے پوچھے گا یا اللہ پاک میں نے تو حفظ نہیں کیا
لیکن مجھے حافظوں کے صف میں کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورا قرآن میرے دوستو بزرگوں بغیر سیکھے یہ پڑھ سکے گا ادھر. یہ نیت کا فیصلہ ہے میرے بھائیوں. ہمیشہ نیت صحیح ہو، ارادہ درست ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوست بزرگوں اتنا اجر دیتے ہیں آدمی دوستوں اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا. کہ میرے بھائیوں، دوستوں بزرگوں، ہم سب اللہ کے در کے سوالی ہیں. ہم دوستوں مسجد میں اسی نیت سے آتے ہیں کہ اللہ ہم لوگ کے ہمارا کوئی اسٹیپ دیکھ لے، اللہ ہماری کوئی ادا دیکھ لے، اللہ ہمارا کوئی چلنا دیکھ لے، اللہ ہمارا ہاتھ اٹھانا دیکھ لے، اللہ ہمارا سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سن لے، اللہ ہمارا سبحان ربی العظیم سن لے، سمع اللہ لمن حمدہ سن لے، ہمارے سورہ فاتحہ کے بعد میں آمین سن لے، ہمارا سورہ اخلاص سن لے. میرے دوستو، کسی نہ کسی طرح سے اللہ پاک میری کوئی بھی ادا کو سن لے جس کے بنا پر اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. یہی دوستو ہمارا ارادہ ہوتا ہے. اور دوست یہی واحد جگہ ہے جہاں سے کام بنی، یہاں سے کام بنی. پہلے اس کام نہیں بنی بھیا، لوگوں سے کام نہیں بنی، یہاں کام بنی. جو رکھے کہ لاش یاد نہیں فجر کا پڑا ہوں میں فیصد پہ کھڑا ہے، مسلمان پہلا لائن میں کھڑا ہوں، اس کے یاد نہیں کہ لاش فجر ہم کا پڑا ہے. نماز میں دوستو شفا کے ہم لوگ کی یقین کر گئے. سورہ فاتحہ میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اگر کوئی بتائے کہ فیجی ڈوب گئے اتنا مان لے، جبکہ بتایا کہ فیجی شفٹ چلا گیا سریا میں سب کو مان لے. لیکن میرے نبی نے ایک بات جو کہہ دی ہے اس میں شک نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے. نہیں مانگے سورہ فاتحہ پڑھے اور پانی مانگ لینا ہے. یہ دوستو ہمارے یقین اور ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، بڑا کمزوری ہے. اس کی دوستو ہم اس کے بارے میں سوچیں، اس کی تھوڑی فکر کریں کہ میرا یقین مجھے کہاں لے جا رہا ہے، میرے یقین مجھے کہاں پہنچا رہا ہے. اپنے آپ سے سنبھلو. میرا دوست ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک کے بعد ایک کر کے ایسی ایسی چیزیں سامنے آئے گی. سب سے بڑا فتنہ تو دجال کا ہوگا. وہ تو خدا کی دعویٰ کر دے گی، مردہ کے زندہ بھی کر دے گی. تب کہا ہوئی بتاؤ، وہ تو سب سے خطرناک فتنہ ہے. جبکہ تمام نبیوں نے، جتنے بھی نبیاں دنیا کے نبی تشریف دنیا کے اندر رکھا ہے، 1,24,000 124,000 پروفٹس جو دنیا میں تشریف جنہوں نے لایا تھا، سب نے اپنے نیشن کو، اپنے امت کو دجال کے فتنہ سے ڈرایا ہے. تھوڑا سا پانی نکل کے اس میں پھسل گیا. اللہ اکبر. یہ فیصلہ تو یقین پر ہے اور میرے دوست ہمارے سوچ پر ہے، لیکن جو بات دل میں کھٹکے اس سے دور ہو جائے. تو میرے دوست بزرگوں، ہمارا اس ہفتے کا جو بات ہم نے سوچا تھا رکھیں گے. میرے دوست ہمارا اس سال کا لاسٹ جمعہ ہے. لاسٹ ٹائم بتایا رہا کہ ذی الحجہ کا یہ لاسٹ جمعہ ہے. ذی الحجہ مطلب اسلامک کیلنڈر کے حساب سے ہم لوگ کے مہینہ کمپلیٹ ہوئی. نیا سال شروع ہونے والا ہے اسلامک کیلنڈر کے حساب سے. آج 27 ذی الحجہ ہے. اتوار کو چاند دیکھا جائے گا. چاند دکھ گیا تو پیر سے ہم لوگ کے منڈے سے نیو ایئر، نہیں تو ٹیوزڈے. یہ بات ہمارے سوچ میں ہو، ذہن کے اندر میں آ جائے کہ ہم لوگ کے ہمارا اسلامک کیلنڈر کے حساب سے نیو ایئر شروع ہونے والا ہے. کوئی جشن نہیں منانا ہے، پڑاکا پھوڑنا ہے، ڈرم پیٹو. تو ہم لوگ ایک اولڈ اسٹائل ہے کہ ڈرم لا پہلے سے سڑا ڈرم رکھ لیتے ہیں، 12 کی رات دیر پڑی اچھا خاصا ڈرم کوئی پیٹا ہے. پہلے ایک اسٹائل تھا ہمارا کہ نیا سال آئے گا ڈرم سے سواگت کرو نعوذ باللہ. ہمارا اسلامک منتھ، اسلامک کیلنڈر میرے دوست بزرگوں محرم سے لے کے ذی الحجہ تک، اور پورا سال جو ہمارا پروگرامس ہوتا ہے مسجدوں کے اندر میں، ہم سارا پروگرامس اسلامک کیلنڈر کے حساب سے کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن اور ان کے متعلق سیرت نبی کے متعلق باتیں ربیع الاول کے اندر میں،
اور جتنی بھی چیزیں میرے دوستوں ہم سارا کرتے ہیں ہمارے اسلامی کلمے کے حساب سے ہوتا ہے. تو ہم تو خوش نصیب جتنے بھی لوگ سمولہ مسجد میں میرے دوست نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, آپ دیکھیں گے ہمارے سامنے بورڈ لگا ہوتا ہے, وہ اسلامک ڈیٹ لکھا ہوتا ہے ادھر, اسے ایٹ لیسٹ ہم دیکھ لیا کریں کہ آج کا ڈیٹ کیا ہے, آج کا اس مہینے کا جو مہینہ کیا چل رہا ہے, یہ ہمارے ذہن میں میرے دوستوں بزرگوں ہو. تو یہ اس سال کا ذی الحجہ کا اس سال کا آخری جمعہ ہے اور دوستوں آخری ہفتہ ہے. آئندہ ہفتہ جمعہ جو ہوگا وہ محرم کا ہوگا, نیا سال کی شروعات کا ہوگا. ہمارا دوستو مقصد یہ ہے کہ اس سال کا آخری جمعہ ہمارا نیا سال شروع ہونے والا ہے. پورا سال میرے دوستوں بزرگوں نکلا, تو ہم اپنے ذہن کے اندر میں کن باتوں کو سوچ رہے ہیں کہ ہمارا سال کیسے گزرا, کیسے سال ہمارا اینڈ ہوا. اپنے آپ سے پوچھو, نیا سال شروع ہونے والا ہے, میرا نیا سال کیسے شروع ہو. اس کے بارے میں دوستوں چند باتیں ہمارے سامنے, اور علماء میرے دوستوں کہتے ہیں کہ جس طرح سے ذی الحجہ ختم ہوا, میرے دوستوں بزرگوں سال جب اینڈ ہوتا ہے تو ایک بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے, جیسے سال اینڈ ہوا ایسے دوستوں ہماری زندگی بھی اینڈ ہونے والی ہے. موت کو یاد کرنا چاہیے, موت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جیسے سال ختم ہوا ایک دن میرے دوست بزرگوں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. ملک الموت کا سامنا, موت کا سامنا میرے دوستوں ہر کسی کو کرنا ہے. سال تو نکل گیا, لیکن میرے دوست بزرگوں ہمارے پاس اعمال کتنے ہیں, ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانے کے لیے اعمال کیا ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا دکھانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پاس جب واپسی ہوگی تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پاس سے کیا دکھاؤں گا. ہماری اصل تیاری میرے دوستوں موت کی تیاری ہے. اصل تیاری کہ میں جب میری موت واقع ہو, جب دنیا سے میرے دوست بزرگوں میں جاؤں تو زبان سے میرا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے دوست ہمارا جاری ہو جائے, اور پچھلے سے جو کیا ہوا ہمارا جو عمل سال بھر میں ہوا ہے اس سے میرے دوستوں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کرنا ہے, تاکہ ہمارا نیا سال جو شروع ہو وہ توبہ کے ساتھ پچھلے کے سارے ختم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے استغفار کے ساتھ میں میرے دوستو ہماری نئی سال شروع ہو اللہ کے معافی کے ساتھ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگتے ہوئے میرے دوست بزرگوں ہمارے سال کی شروعات ہو. تو میرے بھائیو دوست بزرگوں, توبہ اور استغفار ابھی سے لے کے جب تک چاند نہ دکھے, اتوار تلک ہم اللہ پاک سے معافی مانگتے رہے, اللہ سے استغفار کرتے رہے. یا اللہ میرا پورا سال تو نکل گیا, نہ جانے میں نے کتنی غلطی کی ہوں گی, یا اللہ میں نے کتنی بار آپ کو ناراض کیا ہوگا. میرے دوستوں ہم نے بڑے بڑے جرم کیے ہیں, اللہ کو میرے دوستوں ناراض کیا. علماء نے لکھا ہے سب سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جسے ہم نے میرے دوستوں بہت کم سمجھا ہوا ہے, اگر ایک مسلمان اسے اتنا زیادہ پریفرنس دیتا اتنا کبیرہ گناہ ہے تو دوستوں مسلمان اس عمل کو کبھی نہیں کرتا. میں اگر آپ سے پوچھوں, ایک آدمی شراب پیتا ہے, سارے مسلمان اسے گناہ سمجھتے ہیں کہ شراب پینا کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کو موت شراب پیتے آ جائے بغیر توبہ کے, تو ایسے آدمی کو عورتوں کا جو ناپاکی مہینے میں نکلتا ہے وہ پلایا جائے جہنم میں. ان لوگوں کا سزا یہ ہے کہ جو اس عمل کو کرتے کرتے بر گئے, اللہ سے معافی نہیں مانگا. میرے دوستوں بزرگوں, غلیظ غلاظت جو جہنم میں عورتیں ہوں گی ان کا ناپاکی, ان کا جو پیپ ہوگا ان کو پلایا گیا. اللہ اکبر, بہت بڑا گناہ ہے شراب پینا, نشے والی چیزوں کا استعمال کرنا. میرے دوستوں بہت بڑا گناہ ہے, اس سے دور ہو, اپنے آپ کو اس سے میرے دوستوں دور کرو. اللہ سے میرے دوستوں مانگو کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں نے مجھ سے ہوا ہوگا. ایک وقت میرے دوستوں گزرا ہے, ہم جو مسجد میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وضو کر کے عطر لگا کے ٹوپی لگا کے بیٹھے ہیں الحمدللہ, یہ ہمارے مسجد میں آنے کا ایک ادا ہے, ایک عمل ہے. میں لوگوں سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ جہاں بیٹھا ہے اس سے 2 اسٹیپ پیچھے جاؤ تو اپن اصل پتہ لگے کہ ہم کون ہیں. لیکن ہم یہاں بیٹھا ہے مسجد میں الحمدللہ, ہم نے کہ
مسجد کے آنے کا ایک اثر ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے اندر میں وہ شعلہ پیدا کر دیتا ہے کہ میں نے ٹوپی بھی لگا لی ہے، عطر بھی لگا لیا ہے، جبہ بھی پہن لیا ہے، ماشاء اللہ امامہ بھی لگا لیے. مسجد کے اثرات ہے. لیکن 2-3 اسٹیپ چلا جاؤ پیچھے، جو میری اصل زندگی ہے میرا دوست، اس کا کیا ہوگا؟ ہاں، اس کا کیا ہوگا میرے بھائی دوستوں؟ وہ زندگی اللہ پاک چاہتے ہیں کہ پاک کرو، وہ زندگی اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ٹھیک کرو. جو زندگی میری مسجد میں ہے یہ زندگی مسجد کے باہر بھی ہو میرے بھائی. بد نظری، نظروں کی دوستوں حفاظت بہت مشکل. حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایک پاک دامن عورت، نیک عورت ہو، دیندار ہو، جیسا بھی ہو، اگر ایک آدمی نے اس پر الزام لگا دیا کہ دیکھا نہیں ہے، لیکن الزام لگا دیا کہ یہ بدکار عورت ہے، لیکن نہیں دیکھا نہیں، لیکن صرف سوچا ہے یا اس کو کسی سے کہہ دیا کہ یہ ایسی ہے، نعوذ باللہ. اگر وہ ایسی نہ تھی میرے دوستوں بزرگوں، اور ہم نے کہہ دیا ان الفاظ ان کے خلاف میں، اللہ کے نبی کے حدیث میں ہے قذف المحسنہ، ایک عورت جو بدکارہ نہ ہو، گنہگارہ نہ ہو، ہم نے اس پر الزام لگایا، ایسے آدمی کی 100 سال کی عبادت اللہ پاک رد کر دیتے ہیں. اللہ رد کر دے. صرف سوچا ایسے اس کے بارے میں یا کہا اس کے بارے میں، دیکھا نہیں. جسے دوست ہمارے نبی نے منع فرمایا کہ دیکھا دیکھی کام نہ کیا کرو، اور ہر سنی بات سچی نہیں ہوتی ہے کہ لے کے چل پڑا بس نہیں. قذف المحسنہ، نیک باحیا عورت پر الزام لگانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 سال کی عبادت کو رد کر دیتے ہیں. خلاص نہیں ہے، بچا نہیں، صحیح نہیں ہے. اب تک تو کل 21 جمعہ ہے، حضور نہیں فکر ہو دوست اس کے بارے میں. کبھی کبھار ایسے بول دیتے ہیں ایسے الفاظ. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کریں. میں کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی شراب پی رہا ہو، پتہ چل جائے تو ہم سب کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، بڑا گناہ. ایک آدمی انٹرسٹ کھائے، سود لے، ہم سب کہتے ہیں نعوذ باللہ کبیرہ گناہ ہے. ایک آدمی اگر سود کا 10 سینٹ بھی کھائے، میں نے آپ کو $10 دیے، میں نے کہا کہ لوٹا کے ہمیں $2 دینا پڑے، تو یہ $2 انٹرسٹ ہوا، میں دینا پڑے گا. تو میں نے لے لیا. اس سے اگر میں نے کچھ کھایا ہے، اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کہ میں نے 65 ٹائمز اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے. اتنا بڑا گناہ. ہم نے سود کو بھی گناہ سمجھا ہے. ایک آدمی اگر زنا کرے تو سب اس کو گری نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ کرے، لڑکن کے بچہ اس سے دور رکھو، اسے یہ بدماش لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے، ہم دور ہو جاتے ہیں. تو ہم نے میرے دوستوں بزرگوں شراب پینے کو گناہ سمجھا ہے، گناہ ہے. ہم نے سود کو بھی گناہ سمجھا ہے، یہ گناہ ہے. زنا کو بھی ہم نے گناہ سمجھا کہ گناہ ہے. جھوٹ بولنے والے سے اسے کوئی پسند نہیں کرتا، یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کی بات کا میرے دوست اعتماد نہیں کیا جاتا، کیونکہ جھوٹا آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر میں میرے دوست کو گر چکا ہوتا ہے. تو ہم نے جھوٹ کو بھی گناہ سمجھا، ہم نے غیبت کو بھی گناہ سمجھا، ہم نے برائی کو بھی گناہ سمجھا، ہم نے چغل خوری کو بھی گناہ سمجھا. یہ ساری دوستوں گناہ کو ہم نے گناہ سمجھا ہے. لیکن ایک گناہ ان تمام گناہوں سے سب سے زیادہ ہے، جس کو دوستوں مسلمان نے گناہ نہیں سمجھا، وہ نماز کا چھوڑنا ہے. ایک وقت کا نماز چھوڑنا زنا سے بڑا گناہ ہے. ایک وقت کا نماز چھوڑنا سود سے بڑا گناہ ہے. ایک وقت کا نماز چھوڑنا میرے دوستوں بزرگوں غیبت کرنے سے بڑا گناہ ہے. لیکن دوستوں مسلمان اسے گناہ نہیں سمجھتے. تب تو دوستوں مسجد خالی ہے. اگر ہم گناہ سمجھتے تو میرے دوستوں اپنے کام کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں میرے دوستوں آ جاتے. لیکن اس کا دوستوں گناہ سمجھا نہیں ہوا. میرے دوستوں بہت بڑا گناہ ہے. سب گناہ سے سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. میرے دوستوں کہیں پر بھی ہو نماز کا اہتمام کرو. موٹر میں ایک مسلح رکھو، مسلح پر پیسہ نہیں ہے تو پال رکھ لو، پال چھوٹا والا بستہ
اچھا ایک نماز پڑھ لو، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. بچا میرے دوست اپنے آپ کو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب ایک مسلمان، بلکہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو فرشتہ اٹھ کر کہتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جو اپنے گناہ کی وجہ سے اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے. اعلان ہو جائے پہلے ہی سے. لیکن دوستوں نہیں سنا. میرے دوستوں بزرگوں، موت حقیقت ہے. توبہ کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں. اپنے آپ سے توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو مناؤ. میرے دوستوں خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے یہاں پر کنفیشن نہیں ہے. اسلام میں کنفیس نہیں کسی سے کیا جاتا اور اپنا گناہ کسی کو بتایا بھی نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میری نظر میں سب سے بڑا گنہگار آدمی وہ ہے جو رات کو گناہ کیا اس نے، میں نے صبح تک اس پر پردہ رکھا، ہم کو اس نے بتایا. مثلا ایک آدمی رات کو کے گناہ کے لیے کسی کام کے لیے گیا، گناہ کر اس رات میں، اللہ پاک نے اس عمل کو چھپا کر رکھا، کوئی کے نہیں بچی. اس آدمی نے صبح ہوتے ہوئے اپن فرینڈ کے فون کری یا اپن دوست کو بتلایا کہ کل رات ایسے کرا. اس آدمی نے اپنے گناہ کے پردہ کو خود اٹھایا. اللہ ایسے بندے سے نفرت کرتے ہیں. گناہ ظاہر نہیں کرو کوئی کے، نیکی نہیں بتائے گا کہ فجر میں گرا ہوں، گناہ ضرور بتائے گا کہ فلاں کام کرے تم بھی جانا بولے. نہیں میرے دوستوں، یہ اللہ کی نظر میں گنہگار انسان ہے جو گناہ کر کے اپنے آپ کو افشا کرے اور پردہ اٹھا کر لوگوں سے بتائے کہ ہم اسے کرائے تم بھی کر لیں جائے. تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، استغفار ضروری ہے. توبہ کے ساتھ میں میرے دوست ہمارا ویکینڈ گزرے. سنڈے کو دوستوں ہم چاند دیکھیں گے انشاءاللہ. ہمارا سال ختم ہو، استغفار کے ساتھ سال ختم ہو. استغفار کے ساتھ دوستو ہمارا سال ختم ہو. اللہ سے معافی کے ساتھ میرا دوست ہمارا سال ختم ہوگا. میرا دوست بزرگوں، زندگی بہترین ہوگی. اللہ تعالیٰ کے نبی کے زمانے کے اندر میں ایک عورت آئی، زنا اس سے ہو گیا. دل میں ڈر ہوا، یا اللہ اس سے گناہ ہو گیا ہے. اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور مجھے پتھر مارا جائے. ہمت، میں چاہتی ہوں کہ مجھے پتھر مار کے ختم کر دو. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس سے پوچھا، آپ حاملہ ہو، آپ پریگننٹ ہو؟ کہا یا رسول اللہ پریگننٹ ہو. کہا کہ بچہ جننے کے بعد آنا، 9 مہینے کے بعد آنا. اس لیے ہمارے نبی دوست اتنے شفیق ہیں کہ شاید ہمارا جائز بھیجے سے پھر لوٹ کے نہیں ہے اور اسے پھر ہم رجم نہیں کریں گے، شاید چھوٹ جائے، چلی جائے. میرے دوست بزرگوں، بچہ جننے کے بعد پھر آئی، میں بھی ساتھ میں لائی. یا رسول اللہ میں آ چکی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے رجم کرو، مجھے پتھر مارو اور مجھے ختم کر دو. میں اللہ کی نافرمان زمین پہ رہنا نہیں چاہتی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ لے جاؤ، تمہارا بچہ چھوٹا ہے، اسے دودھ پلاؤ، بڑا کرو، جب روٹی کھانے کے لائق ہو تب آنا. ابھی بھی میرے دوست ہمارے نبی کی یہ نیت تھی کہ شاید لوٹ کے نہیں آئے، بچ جائے. لیکن نبی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں کہہ سکتا ہمارے نبی. وہ حکم پورا کرنے، لیکن دل میں محبت ہے اپنے امت سے کہ شاید لوٹ کر نہ آئے. پھر دوستوں کچھ عرصہ گزرا، پھر میرے دوست بزرگوں لوٹ کے پھر آئی. وہ اپنے بچے کو لائی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور میرے دوستو ایک منہ کے اندر میں ہے. اپنے بچے کو کھینچ کر لائی. کہا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے گناہ کی سزا مجھے ملے، آپ رجم کر دو. تیسری بار جب میرے دوستوں بزرگوں وہ آئی، اللہ تعالیٰ کے نبی نے رجم کا حکم کر دیا. اور پھر میرے دوستو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ اس عورت کے جنازے میں شرکت کریں گے، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، اس کا توبہ اتنا پختہ تھا، اس کا توبہ اتنا سخت تھا کہ اگر پورے شہر میں بانٹ دیا جائے سب کی مغفرت ہو جائے. یہ ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، معافی اللہ پاک سے مانگنا. میرے بھائی دوستوں، موت کا دوستوں کوئی بھروسہ نہیں، کب میرے دوستوں موت آ جائے. بھائی ہمارے لیے ضروری ہے انشاءاللہ اپنے استغفار کے ساتھ میرے بھائیوں نیت ہمارا میرے دوست ابھی سے سیم کر لے کہ انشاءاللہ سال جو شروع ہونے والا ہے میرے دوست بزرگوں، ہم انشاءاللہ اس سال کے ختم ہونے تک اپنے گناہوں کا بھی خاتمہ کریں اور انشاءاللہ نئے سال کی شروعات نماز کے ساتھ میں، اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے.
اس ہفتے کا جو ہمارا خطبے کا موضوع ہے وہی موت ہی کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو میرے دوستو بنایا تھا. حدیث میں لکھا ہے انسان کی زندگی، انسان کی حیات سے پہلے اللہ پاک نے 1000 سال پہلے موت کو بنایا تھا. موت جب آدم علیہ السلام کا وجود ہوا زمین پہ آ گئے تو اللہ پاک نے ملک الموت سے کہا کہ میں تمہیں موت نکالنے پر طاقت بنا دیتا ہوں کہ اب تمہارا کام روح قبض کرو. تو سب نے پوچھا، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ موت کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے پردہ اٹھایا اور موت کو اللہ پاک نے 1000 پردوں کے پیچھے بنایا تھا. ادھر پیچھے کر کے بنایا. کسی کو موت کا علم نہیں تھا، اس میں جاندار تھا ہی. تو جب پردہ اٹھایا تو 70,000 زنجیروں کے ساتھ موت بندھی ہوئی تھی، اسے روک کر رکھا گیا تھا. تو ملک الموت سے کہا کہ آپ کا کنٹرول اس پہ، کہا یا اللہ یہ تو بہت بڑا ہے، زمین اور آسمان سے بھی بڑا موت تھا. اللہ پاک نے کہا کہ اے ملک الموت ہم نے تم کو اس سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، تمہارے قابو میں رہے گا. اس کو میرے دوستوں قابو میں لیا، کنٹرول میں لیا. اور جب ایک آدمی دوستوں بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے تو یہ موت اس کے پاس جاتی ہے تو پوچھتی کہ مجھے پہچانتے ہو؟ اس وقت آدمی بالکل اینڈنگ مومنٹ پہ ہوتا ہے، ایک دم بالکل سانس ہچکی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس وقت آنکھیں الٹنی شروع ہو جاتی ہے. کوئی اگر پانی منہ میں ڈالے تو سڑک کے سائڈ پہ چلا جائے، دوائی ڈالے تو ادھر نکل جائے، شہد ملائے تو ادھر نکل جائے، زمزم ڈالو تو ادھر نکل جائے. وہ آخری مومنٹ ہوتا ہے آدمی کا. سب کو دوستوں نصیب نہیں ہوتا ہے. اس پر موت آتی ہے اس کے پاس. ملک الموت نہیں، موت کہتی مجھے پہچانتے ہو؟ کہتا ہے کہ پتا نہیں، کہ میں وہ ہوں جس نے تم سے پہلے تمہارے دادا کو، تمہارے باپ کو، تمہارے خاندان کو جدا کیا. میں وہ موت ہوں، تمہارا ٹین ہے آج. دوستوں کو بند ہو جاتا ہے آدمی کا، کچھ نہیں بات کر پائے، نہ اندر کچھ جا سکے گا نہ کچھ بول سکیں گے. گھر کے سب پیارے کھڑے ہیں لیکن اس کی دوستوں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے سامنے دنیا کو رکھا جاتا ہے کہ جو کمائے کے اور گھر وغیرہ سب اس کے سامنے لاتا ہے. ملک موت لا کر دکھاتے ہیں اسے پہچانتے ہو؟ یہ دنیا ہے. بولے ہم نہیں مت دیکھے، بولے مجھے مت دکھاؤ. یہ بہت فرما بردار اور یہ بہت بری چیز ہے. ہاں اب اللہ پاک میرے دوستوں دنیا کو بات کرنے کی طاقت دیتے اٹھے. وہ میں بری چیز ہوں. اچھا اب بری ہو گئی، اب بری ہو گئی. اس سے پہلے تو میرے پیچھے پڑے تھے، اب بری ہو گئی. حرام خوب کھایا، اب بری ہو گئی. غلطی خوب کیا، اب بری ہو گئی. وہ دوستوں سب باتیں اس سے ہوتی ہیں. تب دوستوں آدمی تمنا کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ہائے ہائے میں گھوڑا نہیں گدھے پہ سوار تھا، ہر ایک جگہ پہنچ نہیں پایا. اب میرے دوستوں ریورس گیا نہیں ہے، کیبل سب ٹوٹ گئی، اب ریورس نہیں ہوئی ہے، سینسر سب ٹوٹ گئی، وہیں کہ وہیں رک جائے گا. اب دوستوں وہاں سے آگے جانا پڑے گا. یہ میرے دوستوں موت. اور اس پر شیطان آتا ہے وہاں پہ پانی لے کے. جب پانی دے دی تمہیں پیاس لگے، بہت پیاس لگے، اتنا پانی دے گا تمہیں. ایک بات ہے، ابھی بھی اللہ کا انکار کر دو، ابھی ٹائم ہے، اللہ کا انکار کرو، پانی دے گا تمہیں. کمزور ایمان والا میرے دوست ادھر بھی پھنسا جاتا ہے. پانی نہیں کرو گی، وہی پانی لے گئی. تو بڑا ہوشیار رہو میرے دوستوں بزرگوں. موت یقین ہے میرے بھائیوں، اپنے آپ کی میرے دوستوں سے اس کے لیے تیار کیا جائے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر هذه اللذات الموت. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ کثرت کرو، مطلب بہت زیادہ کثرت کرو ذکر، یاد کرنے میں جتنا زیادہ ہو سکے موت کو یاد کرو. کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی خواہشات، انسان کی لذات کو توڑ دیتی ہے. اب ملا کے بولتے ہیں اب بڑا کرے کہ آپ تو مرے کے ہیں، لاسٹ کے بعد اب بالکل نکل جائے، بولے اب تو بڑا کرے کہ آپ تو مرے تو ہے. تو موت کو جتنا آدمی جتنا زیادہ یاد کرے گا اتنا زیادہ اس کی زبان سے میرے دوست باتیں نکلنے والی ہے. اور وہ چیزیں میرے دوستوں آدمی کو گناہ سے بچاتی ہے
جب موت یاد آتا ہے تو میرے دوستوں بزرگوں آدمی اپنے آپ کو گناہ سے کاٹتا ہے، اپنے آپ کو برائی سے کاٹتا ہے اور سوچ لیتا ہے کہ موت سے پہلے مجھے تیاری کر لینی چاہیے، میرے دوستوں بزرگوں وہ آ جاتا ہے۔ اور دوستوں قبر بھی ایک جگہ ہے جس کے بارے میں دوستوں ہمیں سوچنا چاہیے۔ جن سے اپنے بیان میں فرماتے ہیں، بولے پاکستان میں جگہ پہ گھوڑا سرکش ہوئی گئی گھوڑا، تو اب کوئی کے اوپر بیٹھن نہیں دے گا، جو بیٹھے اٹھا پٹک دے، جو بھی بیٹھتا ہے اس کے اٹھا پٹک دے۔ ادھر لوگوں نے مشورہ کیا، بزرگوں نے مشورہ کیا، علماء نے کہا کہ اسے ایک رات قبرستان میں بند کر دو، لے جا کر قبرستان میں بند کر دو ایک رات خالی۔ مانی کیا حکمت ہے، لے جا کر بند کر دیا اسے گھوڑے کو۔ صبح ہوئی، اب سب انتظار میں کہ دیکھے رائٹ ہوئی ہے کہ نہیں۔ صبح کو گئے، گھوڑا کو لائے، گھوڑا ایک دم سیدھا گھر آئی، جس کو بیٹھانا چاہو بیٹھا دو، کوئی نہ تو کوئی کے پٹکے نہ کوئی پوچھے۔ پھر عالم صاحب کے پاس گئے، ان سے پوچھا امام صاحب یہ کیا بات ہے، گھوڑا رائٹ ہے کیا؟ میرے دوست بزرگ امام صاحب نے کہا گھوڑا اس وجہ سے ٹھیک ہوا، رات بھر قبرستان میں چیخنے چلانے کی آواز سنا ہے، اس نے روئے کی آواز سنی سے، تڑپنے کی آواز سنا ہے، بچانے کی آواز سنا ہے کہ کوئی طرف سے تو مجھے بچا لے۔ لیکن دوستو وہ خاموش علاقہ ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ ملک جو مردے ہیں ان کے عذاب اور چیخ و پکار کی آواز انسان جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں، ہم نہیں سنتے، جنات نہیں سنتے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں جانور سارے کے سارے سنتے ہیں۔ ادھر دوستوں گھوڑا رات بھر کھڑا ہوا، اس کے سمجھ میں دوستوں ساری بات آ گئی، ادھر سے سیدھا ہو کے آیا، مسلمان اب تک سیدھا نہیں ہوئے، جانور سیدھا ہوئے گئے، لیکن دوستوں ہمارا وہیں کے وہیں جمعہ ٹو جمعہ چینج کرو میرے بھائیو، چینج کرو۔ جس دن دوستوں لائف چینج ہوئی یا دوستوں موت کی طرف دوستوں چینج ہوئے ہم، تب تو بہت دیر ہوئی، ابھی ٹائم، ابھی وقت ہے میرے دوستوں بزرگوں، اپنے آپ سے ہم سوچیں انشاءاللہ۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں جنت یا جہنم کا۔ جس آدمی کو جہنم کا فیصلہ ہوا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جس آدمی کو جہنم کا فیصلہ ہوا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جہنمی کا سب سے ہلکا درجے کا عذاب، سب سے ہلکا عذاب وہ ہوگا کہ ایک آدمی کے پاؤں میں جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، وہ اتنا گرم ہوگا، اس کی وجہ سے گرمی کی بنا پر اس کا سر کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے ہانڈی پر آپ پانی رکھو اور آگ پر رکھو، وہ پانی کیسے ابلتا ہے، دماغ آدمی کا ویسا ہی ابلے گا میرے دوستوں بزرگوں۔ یہ چلائے گا، چیخے گا، اپنے آپ سے سوچے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا عذاب تو عذاب میں گرفتار ہوں۔ آواز آئے گی یہ تو سب سے ہلکا عذاب جہنم کا ہے، سب سے ہلکا عذاب کبھی تو تمہیں ملا ہے کہ جوتا پاؤں میں جہنم کا، دماغ دوستوں بزرگوں کھول رہا ہو، جسم کا کیا حال ہوگا۔ اللہ میرے دوستوں ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائی دوستوں اس کا ہم انشاءاللہ دل سے سوچ کر جائے کہ بھائی سال کو ختم ہونے کو ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی ہم سے اس سال میں ہوا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور نئی زندگی انشاءاللہ ہم شروعات کریں گے نیک نیت سے، نیک ارادے سے انشاءاللہ، اور آئندہ صلی اللہ پاک سارے مسلمانوں کے لیے، ہمارے پورے ملک کے لیے اللہ پاک خیر کے فیصلے فرمائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔